الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد معزز سامعین اکرام، محترم اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس اہم اور درد بھرے موضوع پر چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلامی اتحاد۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ مسلمانوں کی زندگی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام ہمیں سب سے پہلے ایک ہونے کا، محبت کرنے کا اور بھائی بھائی بننے کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تفرقے سے بچاتا ہے اور وحدت یعنی اتحاد کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ تفرقہ تباہی لاتا ہے اور اتحاد کامیابی کی کنجی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کی اینٹ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ سوچئے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کالے گورے، امیر غریب، سب برابر۔ یہ ہے اسلامی اتحاد کا عملی مظاہرہ۔ لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان بکھر چکے ہیں۔ ہر کوئی زبان اور قوم، فرقے اور مسلک کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی شیعہ سنی سے دور ہے، کوئی عربی کو عجمی سے بہتر سمجھتا ہے، کوئی رنگ اور زبان کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے، جبکہ ہمارا دین، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ایک ہی نام سے پکارا ہے اور وہ نام ہے مسلمان۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ جب مسلمان متحد تھے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا اتحاد سے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اتحاد سے۔ خلافت عثمانیہ نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا اتحاد سے۔ لیکن جب ہم نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو اغنیاء نے ہم کو کمزور کر دیا۔ آج ہر طرف ظلم و بربادی اور بے بسی کا منظر ہے، اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ آج فلسطین میں بچوں پر بم برس رہے ہیں، کشمیر میں نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، برما، چین اور ملک شام میں مسلمان بہنوں کی عزت پامال ہو رہی ہے اور ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کسی کو فرقے کی فکر ہے، کسی کو اقتدار کی اور کسی کو صرف دنیا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم ایک نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں ہمیں بے کسی کا مجرم ٹھہرائیں گی۔ اسلامی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ سب کا فقہی یا سیاسی نظریہ ایک ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے دلوں میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ نفرتیں چھوڑیں، زبان سے زہر نہ اگلے، ایک دوسرے کا احترام کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دلوں کو جوڑیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو تیرے اور تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیتے اور مرتے ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔